بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ چودھری نے اس سے اصیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ایک سبق آموز عبرتناک کہانی۔ کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی کیکی سے وہ چھنک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس لیے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑا چلا گیا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ بلا جھجک کے اس کے ساتھ بولی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرا آباد تھا۔ دوست احباب کے مجمع میں نوکر چاکر خدمت کے لیے کھڑے ہوئے۔ چودھری جی اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہامتا کامتا داخل ہوا۔ خیر تو ہے فوجی، خیر کہاں؟ میں چوک میں کھڑا تھا۔ نور جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گزر کر گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی زندگی میں نے نہ دیکھی۔ نہ معلوم کہاں سے لے کر آیا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ چودھری جی اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں بٹاؤں۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چپر پاڑ کے دیتا ہے۔ اس سے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی جو اور قریب آ گئی۔ پھر دروازہ کھٹکایا جانے لگا۔ دروازہ کھلا۔ چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان جٹ ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے۔ تم اس کے قابل نہیں، نہ یہ گھر اس کے قابل ہے۔ یہ میری حویلی میں رہے گی۔ نوکرانیاں، راحت، آرام، عزت اس سے وہاں ملے گی۔ نہیں، یہ فیصلہ جج کی عدالت میں جائے گا، اور عدالت پوری جو پر تھی، سائل، مدعی، وکلا، اہلکار، حملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب اپنے منصب خاص پر رونق افروز جج صاحب نے نظر اٹھائی۔ اس سے اپنے نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ عور اس کے سامنے کھڑی تیز بول تھی۔ جج بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن، یہ تم دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر، معاشرے میں ایک حیثیت ہے، یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم دونوں اور اس کو یہی رہنے دو۔ تو وہ ہکے پکے رہ گئے۔ نہیں، چودھری چلایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ اب تو بادشاہ سلامت ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہی چھوڑے اور اب تینوں حسینہ کو ساتھ لیے بادشاہ کی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنے اپنی منصبوں پر اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے سر پر رکھی ہوئی تاج کی موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا، اور وہ خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربان 3 اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حسینہ اور میری سلطنت میں اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے جاؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ تینوں ہٹے کٹے دربان آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔
وہ حسینہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلی ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہنگ بھر کر وہی ڈیر ہو گئے۔ جج بھی زیادہ دیر تک پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئے۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے تو نہ تھے، لیکن آخر کار کب تک اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ کیا راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ وہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے کہکوں میں دب گئی۔ آؤ میرے عاشقوں میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے، اور واقعی ہی اس سے کوئی نہیں پا سکا کہ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، غور کی حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔